ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یزید رحمۃ اللہ علیہ پر سب و شتم کا ہے۔ بڑے بڑے علامہ حضرات یزید کا نام برے الفاظ سے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزیدی عورت کے 3 جھوٹ۔ بھائیوں، میں یزیدی عورت ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سیدنا حسین کے مقام، مرتبے، فضائل، مناقب کے قائل ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، چونکہ ہمیں اگر کوئی حسینی کہے یا ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں تو ہمیں یہ گالی محسوس نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یہ خاتون یزید کے فضائل، مقام، مرتبے کی قائل ہیں۔ اس وجہ سے اگر ان کو یزیدی عورت کہا جائے اور یزید کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ لگانے کو بھی مستحب سمجھتی ہیں تو ان کو یزید یا یزیدی عورت گالی نہیں لگنی چاہیے۔ بھائیوں، پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر یہ فرما رہی تھیں کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ، جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی اور یہ ثابت کیا کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام جو ہیں وہ کتب حدیث میں ذکر موجود ہے، بخاری ہو، ترمذی ہو یا سنن ابی داؤد ہو، وہاں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام موجود ہے، جس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو پہنچی ہوگی اور اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہوئے جو ہے وہ کیپشن کے ساتھ لکھا کہ نومولود یوٹیوبر، میری بہن آپ مجھ سے چھوٹی ہیں اور آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں آ چکا تھا اور آپ کے یوٹیوب 2019 میں آنے سے پہلے ہی میں یوٹیوب پر میری پیدائش ہو چکی تھی۔ اب میری بہن جو ہے اس ویڈیو میں اہل تشیع کو ٹانٹ کرتے ہوئے یا اہل تشیع کو جو ہے وہ گستاخ کہتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے کیا کیا، اہل بیت کے ساتھ جو ہے علیہ السلام لگا کے فرق کیا۔ دیکھیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے لیے کیا آتا ہے؟ علیہ السلام، اور پھر صحابہ کے لیے کیا آتا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے بعد نیک لوگوں کے لیے کیا آتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ اور اہل بیت کو کیا الگ کیا؟ یہ اتنے گستاخ ہیں، انہوں نے الگ کر کے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے الگ کر کے اہل بیت کو نبیوں کا درجہ دے دیا۔ کس کو کہہ رہی تھیں؟ اہل تشیع کو۔ سب سے پہلے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے بری ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے۔ ہم ان لوگوں سے بری ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں یا شان گھٹانے کا کام کرتے ہیں یا سب و شتم کرتے ہیں۔ ہم ان رافضیوں سے بری الذمہ ہیں اور ساتھ ہی ہم ان ناصبیوں سے بھی بری الذمہ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان گھٹانے یا ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم ان ناصبیوں اور ان یزیدیوں سے بھی بری ہیں۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جس میں ایک جھوٹ تو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں اور ان کا جھوٹ یہ پھر اس ویڈیو میں پکڑا گیا، وہ یہ کہ انہوں نے تو کہا تھا پچھلی ویڈیو میں ان گستاخوں نے یعنی کہ ان اہل تشیع نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا، تو جب میں نے کتب حدیث سے دکھا دیا تو اب انہوں نے دوسرا ایک جو ہے وہ سمجھ لیں پینترا بدلا اور کہتی ہیں کتب حدیث میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام جو آیا ہے یہ محدثین کا نہیں ہے، یہ مصنفین کا اضافہ ہے۔ میری بہنوں، اب ایک اہم بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ ایسا شخص جس کو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا صحیح نام لینا بھی نہیں آتا اور وہ احادیث کی تعویل پیش کرتا ہے، کتب احادیث کا حوالہ دیتا ہے۔ کتب احادیث میں اہل بیت کے لیے علیہ السلام جو آیا یہ محدثین کا نہیں، یہ مصنفین کا اضافہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلی اوتھینٹک کتب میں نہیں ہے بلکہ چند ایک نسخوں میں بعض مصنفین کا اضافہ ہے۔ اور میں نے مینشن کیا کہ معنوی لحاظ سے اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ علیہ السلام ہو، رضی اللہ عنہم ہو یا رحمت اللہ علیہم، تو معنی سب کا ایک ہی ہے، دعا کرنا۔ یہ مصنفین کا اضافہ ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ایگریڈ۔ تو میری بہن آپ کا جھوٹ تو پھر بھی پکڑا گیا۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مصنفین ہیں بخاری کے، ترمذی کے اور سنن ابی داؤد کے اور دیگر کتب حدیث کے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیث کی، اس کے مصنفین شیعہ تھے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا؟ یہ رافضی تھے، یہ گستاخ تھے جنہوں نے آپ ہی کی بات مان لی، مصنفین تھے، آپ ہی کی بات مان لی، آپ کی بات بڑی کر دی، اس کے بعد آپ یہ بتائیں وہ گستاخ تھے؟ انہوں نے کیوں اہل بیت کے ساتھ لکھا علیہ السلام؟ وہ رافضی تھے۔ آپ پھر جھوٹ آپ کا پکڑا گیا۔ ایک اور جھوٹ آپ نے کہا علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا، یہ خاص ہے۔ آپ کا یہ جھوٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے سننے والوں کو چاہیے کہ آپ کی اندھی تقلید نہ کریں۔ یہ کتاب ہے علماء دیوبند کی المہند علی المفند، اس کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر انہوں نے اپنے جو دیوبند علماء ہے مشائخنا رضوان اللہ علیہم اجمعین لکھا ہے۔ علماء دیوبند کو رضوان اللہ علیہم اجمعین لکھا ہے۔ کہاں گیا علماء کا اتفاق؟ اور پھر امام شافعی نے کتاب الام میں
ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ پھر صحیح مسلم میں امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق نے امام مسلم کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ کہاں گیا آپ کا اتفاق؟ اس میں بھی آپ جھوٹی ثابت ہوئی، معذرت کے ساتھ۔ میری بہن، چونکہ آپ فرقہ واریت میں تازہ پل بڑھ رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ خودارہ تعصب کا چشمہ نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں، بجائے کسی ایک فرقے کے نمائندے کے طور پر کام کریں۔ آپ نے اپنی نئی ویڈیو میں ایک اور جھوٹ بولا، اور کسی کو یقین نہ ہو ان کے ماننے والوں میں سے تو وہ جا کر فیس بک پر اور یوٹیوب پر 6 منٹ 42 سیکنڈ کی ویڈیو موجود ہے، اور جس کو 116 120 لوگوں نے دیکھا ہے، جا کر کے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے مانوی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمہ اللہ سب کا ایک ہی معنی مفہوم بنتا ہے، یہ کہہ دیا تھا۔ جھوٹ، یہ بھی جھوٹ۔ کتنی جھوٹی ہو میری بہن آپ کا ایک اور جھوٹ میری بہن، کہ آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت جنت کی دی ہے، بخاری کے اندر 2924 پر حدیث موجود ہے کہ یزید اس جنتی لشکر میں موجود تھا۔ میری بہن، اس حدیث کو پڑھ لیں، اس روایت کو پڑھ لیں، اس کے اندر الفاظ موجود ہیں، اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر۔ تو یزید بن معاویہ پہلے لشکر میں تھا، یہ آپ کو بات کس نے بتائی ہے؟ قسطنطینیہ پر جو ہے بہت سے حملے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں صرف فرض کر لیں 2 بھی حملے ہوئے ہوں، کیونکہ ایک ہی صحابی 2 لشکر کے اندر موجود ہے، جو ابو عمران تابعی ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت آئی ہے 2512 کے نمبر پر، جس میں ابو عمران تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ قسطنطینیہ کے اوپر حملہ کیا ہم نے، اور اس کے کمانڈر ان چیف عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور اس میں ابو ایوب انصاری ہمیں جو ہے وہ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جہاد کرتے گئے اور پھر اس لشکر میں شہید ہوئے، اس لشکر میں فوت ہوئے جس کا کمانڈر ان چیف یزید بن معاویہ تھا، جو حدیث بخاری کے اندر آ رہی ہے، اور اسی کے اندر ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے، جو بخاری کے اندر 1186 کے اوپر حدیث موجود ہے۔ تو میری بہن، اگر صرف 2 حملے بھی مان لیں، ایک صحابی ابو ایوب انصاری 2 لشکروں میں موجود ہیں، ایک میں وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو یقیناً پہلا لشکر وہ ہوگا جس کے اندر وہ زندہ ہیں۔ تو میری بہن، پہلا لشکر یزید بن معاویہ کا نہیں تھا، آپ نے آدھی روایت پڑھی، اس میں بھی آپ جھوٹی ثابت ہوئیں۔ خدارا اللہ سے ڈر جائیں، فرقے واریت سے نکل جائیں، تعصب کا چشمہ ہٹا دیں، اصلی طور کے اوپر، حقیقی طور کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر۔ رافضیوں سے بھی برات کا اعلان کریں، اور ناصبیوں سے بھی برات کا اعلان کریں، اور یزیدیوں سے بھی برات کا اعلان کریں۔ آپ کے اور بہت سارے جھوٹ ہیں، رب نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔